بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہم صف الرابع الف کے طالبات ہیں۔ آج ہم نے اسلامک ایگزیبیشن میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلامی مہینوں کی بدعتیں اور ان کی حقیقت۔ ناظرین و ناظرات، جس طرح انگریزی کیلنڈر میں 12 مہینے ہوا کرتے ہیں اسی طرح اسلامی مہینوں کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کے لوگوں نے ان مہینوں میں کئی سارے بدعتوں کا ایجاد کیا ہے۔ انہی میں سے چند مشہور اور معروف بدعتوں کو ہم نے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ انہی میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ لیکن افسوس ہے، آج اگر یہ مہینہ آتے ہی مسلم علاقوں میں طرح طرح کے تعزیے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے مزاریں ہیں، اور اسی طرح اس مہینے کے پہلے عشرے میں محلوں کے گلی کوچوں میں آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے، اور ان پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور اسی طرح اس مہینے میں کئی ساری بدعتوں کو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، حالانکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کے ماتحت اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرا مہینہ ماہ سفر۔ آج کے لوگوں نے اس مہینے کو مکمل مہینوں کو ہی نحوست قرار دیا ہے۔ آج کے لوگوں نے ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس نحوست کو دور کرنے کے لیے چنوں کو ابال کر اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں ایک مشہور بدعت جو کہ آخری چہارشنبہ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ لوگوں کا اس دن کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یافتہ ہو کر غسل صحت فرما کر شہروں کی طرف سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے، تو اسی کے مطابق سنت نبوی سمجھتے ہوئے آج کے لوگوں نے آخری چہارشنبہ کے دن نئے کپڑے پہن کر پارکوں اور کھیتوں کی طرف گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب گھر لوٹتے ہیں تو پوری حلوہ وغیرہ جیسے چیزوں کو بنا کر بچوں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد والے مہینوں کو میری بہن آپ کے سامنے ذکر کرے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وفات، ہجرت اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے آدمی لا علمی کی وجہ سے اس مہینے میں ایسے بدعتیں کرتے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کے لوگ ایسا کرتے ہیں، اس مہینے کے شروع ہی سے مسجدوں کو سجاتے ہیں، اور مسجدوں کے باہر مجلسیں منعقد کرتے ہیں جس میں شرکیہ نعت و نظم ہوتی ہے۔ حالانکہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت کے بعد 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آئے، 23 مرتبہ یہ دن آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے صحابہ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اسی طرح شوال کا مہینہ، اس مہینے اسلامی مہینوں میں سے 10واں مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے 10واں مہینہ ہے، جس میں شادیاں آج کے لوگ جس میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری شادی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی، اور شوال ہی کے مہینے میں میری رخصتی عمل میں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی بیوی مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میری بہن آپ کو اس کے بعد کے مہینے ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب آپ کے سامنے شعبان اور ذی الحجہ کے 2 مہینوں کے بارے میں ذکر کروں گی۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے، جس میں نفلی روزے رکھ کر
आने वाले रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़ों के मश्क की जाती है, लेकिन लोगों ने इसमें बहुत सारी बिदातों को ईजाद कर रखा है। जैसे ख़बरों की ज़ियारत करते हैं और वहीं पर जाकर रोज़ा रखते हैं, वहीं पर क़याम करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर रोज़ा भी रखते हैं और 40 रकात और 12 रकात और सलातुल अल्फिया के नाम पर बहुत सारे नमाज़ों को ईजाद कर रखा है, जिनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। ना इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, ना ही सहाबा ने, और ना ही ताबाइन ने, और ना ही तबे ताबाइन ने, जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है। लोगों ने आज ऐसे चीज़ों को ईजाद कर रखा है। बल्कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत से नफिली रोज़ा रखते थे ताकि रमज़ान के रोज़े में फ़र्ज़ रोज़ों के लिए मश्क की जाए। जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हदीस आता है कि तिरमिज़ी के हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़िक्र फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा है। इसी तरह मैं अब आपके सामने ज़िलहिज्जा के महीने के बारे में ज़िक्र करूँगी। ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी महीनों में से सबसे आखिर महीना है, जिसमें लोगों ने इस महीने को भी नहीं छोड़ा है। इसमें वो बहुत सारे बिदातों को ईजाद कर रखा है। जैसे इसमें भी क़ब्रिस्तान की ज़ियारत की जाती है और मुर्दों के ईद बनाए जाते हैं और वहीं पर जाकर उन पर गिलाफ चढ़ाते हैं और उन पर फूले वगैरह छिड़कते हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि एक मुत्तक़ी, एक आक़िल शख्स को चाहिए कि वो इन बिदातों को ईजाद करने के बजाय अपने साल के इख्तिताम पर अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िर होकर उनकी माफ़ी तलब करे और आइंदा आने वाले साल के लिए ख़ुसूसी तौर पर नेक राह की नेकी करने की तौफीक मांगे। लेकिन आज के लोगों ने इस ऐसे बिदातों को ईजाद कर रखा है जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। इसके अलावा और से बहुत सारे बिदातें हैं इसको हमने आपके सामने मुख्तसर तौर पर ज़िक्र किया है। अवाम को चाहिए कि खुलासे कलाम यही है, अवाम को चाहिए कि इन बिदातों को ईजाद करने के बजाय वो इनकी हकीकत को जानते हुए उन पर अमल करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हीं में नजात हासिल हो सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बिदातों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।